نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو بے توجہی کے ساتھ اور ادھر ادھر کے خیالات دل میں لا کے دعا نہ مانگا کرو، اور نہ ہی تردد کے ساتھ یا بے یقینی کے ساتھ دعا مانگا کرو، بلکہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو اصرار کر کے دعا مانگو، رغبت کے ساتھ دعا مانگو، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز دینا مشکل بات نہیں ہے۔ جب تم اصرار کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگو گے، پھر وہ تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا جو تم رب سے مانگو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تو بار بار اپنے رب سے دعا مانگتے، اصرار کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں رغبت کے ساتھ دعا مانگتے۔ فرماتی ہیں ایک بار دعا مکمل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے رب سے دعا مانگتے۔ جب دوسری بار دعا ختم ہوتی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے، یعنی کہ بار بار اپنے رب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی میں دعا کرنے لگے تو آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، رب اغفر لی، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، وتوب علینا، اور اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انکا انت التواب الرحیم، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی دعا اور یہ الفاظ کہ رب اغفر لی وتوب علینا انکا انت التواب الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ الفاظ ادا کیے ہیں، 100 مرتبہ یہ الفاظ ادا کیے ہیں، اور 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ اس بات کی ہمیں ترغیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی رب سے مانگو تو بار بار مانگو، رغبت کے ساتھ مانگو، پھر دیکھنا جو تم اپنے رب سے مانگو گے تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، تمہارے رب کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر یہ دعا کر رہا ہے اور یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، اور پھر کہا لا الہ الا انت، اور کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس سے میں مانگوں، تو واحد ہے، صرف تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، بے شک تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں جسے میں مانگ سکوں، اور تیرے سوا کوئی ایسا در نہیں جہاں پر میں جا سکوں۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، نہ تجھے کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ جب آپ نے اس بندے کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے صحابہ سے عرض کی کہ اس بندے کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اب یہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میرا اللہ اسے عطا فرما دے گا، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کریں، عرض و معروض کریں۔ رب یہ چاہتا ہے اگر ہم دنیا والوں سے مانگے تو ایک بار کوئی دے گا، کوئی 2 بار دے گا، اگر زیادہ بار کسی دنیا دار کے سامنے جا کر مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا، مگر رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا زیادہ مانگے میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے جتنی زیادہ دعا کرے میرا رب اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، سچے دل سے جو بھی مانگتا ہے میرا اللہ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی اے نبی اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک نافرمان بندہ ہے جو گناہ گار ہے، جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میری نافرمانی کی ہے، ساری زندگی اس نے نافرمانی میں گزاری ہے۔ جب تک وہ بندہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہے بنی اسرائیل میں بارش نہیں نازل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قوم میں ایک گناہ گار بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے، جب تک وہ بندہ اس قوم میں موجود ہے اس قوم میں بارش نہیں آئے گی۔
جو بندہ گناہگار تھا وہ بھی اسی قوم میں اسی مجمع میں موجود تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں سب کے سامنے باہر نکلا تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے، سب کے سامنے باہر نکلوں گا تو لوگ میری آنے والی نسلوں کو بھی یہ تانے دیں گے کہ ان کا باپ، ان کا بڑا جو گناہگار تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بارش نہیں نازل ہوئی تھی، اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا میں جانتا ہوں میں ہی وہ بندہ ہوں جو تیرا نافرمان ہے، میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور میری وجہ سے ہی بنی اسرائیل میں بارش نہیں نازل ہو رہی۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ابھی اس نے اپنی دعا مکمل نہیں کی کہ بنی اسرائیل میں بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے میں جہاں پر کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی وہاں پر باران رحمت برس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر جا کر عرض کی کہ اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ وہ بندہ جو گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، جب تک وہ بنی اسرائیل کے قوم میں ہے میں بارش نہیں نازل کروں گا۔ پھر بارش نازل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ بندہ وہیں تھا، اسی مجمع میں تھا، مگر جب اس نے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگی، سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کی اور دعا مانگی تو میں نے پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر کے بارش نازل فرما دی۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو کیوں کرنا ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے، دعا کی بڑی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بات کے راوی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، اپنا سارا قبیلہ سارا کنبہ چھوڑ کر آئی ہوں، اپنے سسرال والوں کو بھی چھوڑ دیا، مائکے والوں کو بھی چھوڑ دیا، میرے پاس زمینیں بھی تھی، جائیداد بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، صرف ایک اپنے ساتھ میرا جوان بیٹا ہے اسے لے کر آئی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا جوان بیٹا آپ کی خدمت کرے اور میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خدمت کروں، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اصحاب صفہ میں داخل کر دیا اور اس عورت کو عورتوں کے ساتھ متعین کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بچے کی اتنی محبت، اتنا لگن، اتنا پیار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑی دلکش طبیعت کا تھا، بڑا حسین و جمیل۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو کرتے، کوئی بات کرتے تو وہ نوجوان بڑی توجہ کے ساتھ وہ گفتگو سنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے وہ نوجوان نبی پاک کے ساتھ جاتا، ہر طرف چرچے ہونے لگے اس عورت کے اور اس عورت کے جوان بیٹے کے کہ وہ عورت اور اس کا بیٹا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آگے ہیں۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی، انہوں نے اپنی دولت، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ گزرا تو وہ نوجوان بیمار ہو گیا، تو ہم لوگ اس نوجوان کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہ اتنا شدید علیل تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا، اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں وہ بچہ، وہ نوجوان انتقال کر گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے گھر میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب کچھ رہنے دو، صرف اس کی ماں کو خبر پہنچا دو کہ اس کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بڑے پریشان ہوئے، آج سے قبل اس طرح کا منفرد رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیکھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے سے باہر نکلے تو آپ کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، آپ کی پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی اور آپ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ فرماتے ہیں جب اس کی ماں کو خبر دی تو وہ روتے ہوئے آئی، اور جب اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس پہنچی، میت کے پاس پہنچی
تو اس نے رونا بند کر دیا، وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی انس بن مالک تمہارے کلاس فیلو کا، تمہارے دوست کا واقعی انتقال ہو گیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی اماں جی بے شک یہ آپ کا نوجوان بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے قدم چومے، اپنے بیٹے کے پاؤں کو سینے سے لگایا، اور تھوڑی دیر گزری تو وہ بی بی وہ عورت سجدے میں گر گئی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میں نے کسی دولت کے لیے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی جائیداد کی لالچ کے لیے کلمہ پڑھا تھا، خدایا میں تو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، اپنے رشتہ دار، اپنا سسرال، اپنا مائکہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، کیونکہ وہ دین کے دشمن تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے تانا دیں گے کہ تم نے اسلام قبول کیا تو دیکھا تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ یا اللہ بے شک تو مارنے پر قادر ہے تو تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اگر تو مار سکتا ہے تو تو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی اتنی ہی تھی، یا رب میں جانتی ہوں میرا بیٹا اتنا ہی زندہ رہنا تھا، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اب اسے جانا ہی تھا، مگر وہ لوگ مجھے تانے دیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور جوان بیٹے کو گوا دیا، یا اللہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ فرماتے ہیں اس ایمان یقین کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس نے دعا مانگی کہ ہم نے آج سے قبل اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ مسجد نبوی میں جو نوجوان انتقال کر چکا تھا، جس کی روح پرواز کر گئی تھی، جب اس کی ماں نے یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اصرار و رغبت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان کلمہ پڑھتے ہوئے بیدار ہو گیا، وہ نوجوان کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ گیا، بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ تو ماں نے جا کر اپنے جوان بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا اور زور زور سے پکارنے لگی کہ لوگوں سن لو، اسلام بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، رب بھی سچا ہے، رب کا رسول بھی سچا ہے۔ زور زور کے یہ نعرے لگانے لگی اور زور زور سے یہ پکارنے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر وہ موت دے سکتا ہے تو زندگی دینا بھی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ رہا، حیات رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حیات رہا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہ زندہ رہا، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی وہ زندہ رہا۔ اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا، اپنی ماں کو اس نے خود دفن کیا، مگر خود وہ زندہ رہا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم جب بھی اس نوجوان کو دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تو اس نوجوان کو تھے، مگر ہمیں اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا کہ اس کی ماں کا ایمان کتنا پختہ اور کتنا کامل یقین تھا اسے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے مانگے تو وہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ غیروں کو دیتا ہے، تو ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ بس ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں، اسی لیے اپنے رب سے مانگا کیجئے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور عشرہ بھی مغفرت کا ہے، اس عشرے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، وہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، بلکہ رب تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، بس تم اپنے رب سے مانگو تو صحیح، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ تو صحیح، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو صحیح۔ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہارے دعا کرنے